اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 54 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 55 سے باقاعدہ آغاز کر رہی ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 خوشخبریاں دی۔ ایک یہ کہ انہیں آسمان پر بلایا جائے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ پوری عمر تک پہنچانے سے مراد جس طرح ہم نے گزشتہ لیکچر میں جن لوگوں نے ابھی تک پچھلا لیکچر نہیں سنا اس میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی، اس کو ایک دفعہ سن لیجیے گا تاکہ یہاں سے آج کے لیکچر کی باقاعدہ سمجھ آ سکے۔ تو بہرحال وہ 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور کس طرح وہ قیامت کی قرب قیامت میں دوبارہ وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ تو وہ یہ عقائد کو بھی میں انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے دوبارہ سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ، تمام عقائد کو، عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور مسلمانوں کے، کہ کیا عقائد ہیں اس واقعے کو لے کے۔ بہرحال یہاں خوشخبری کیا دی گئی کہ اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو آسمان پر بلائیں گے اور فرشتوں کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ اچھوں کی صحبت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، یعنی یہ دوسری خوشی کی خبر کیا تھی، دوسری خوشخبری کیا تھی کہ کافروں کی صحبت سے آپ کو بچا لیا جائے گا، کیونکہ بروں کی صحبت سے علیحدگی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اچھوں کی صحبت بھی، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے، اچھوں کی صحبت میں رہ کے اچھا انسان ہو جاتا ہے، بروں کی صحبت میں رہ کے برا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اچھی صحبت مانگنا، ہم نے گزشتہ آیت میں کیا پڑھا، حواریوں نے صحبت کس کی مانگی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اے اللہ ہمیں بروز قیامت حشر کے دن امت محمدی میں اٹھانا، ہمارا حشر ان کے ساتھ کرنا، ایسی دعا کی تھی، یعنی انہوں نے اچھی صحبت مانگی۔ اسی طرح امت محمدی میں جو لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں دل میں اور پیروی کرتے ہیں یہودیوں کی یا عیسائیوں کی، تو پھر اپنے اعمال کا اندازہ خود کر لیں کہ بروز قیامت جو جس سے محبت کرے گا، جس کی پیروی کرے گا، وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اگر آج کا مسلمان یہود و نصارہ کی نقل کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت ان من گڑت عقائد والے یہودیوں یا عیسائیوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار ہو۔ تو بہرحال آج کی تفسیر کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ تو جس طرح اس آیت میں ہم نے ان خوشخبریوں کو جب ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دی گئیں خوشخبریاں ان میں سے کیا تھی کہ تمہیں میں بروں کی صحبت سے، کافروں سے نجات دوں گا، میں تمہیں اچھوں کی صحبت میں یعنی فرشتوں کی صحبت میں اوپر آسمان پہ بلا لوں گا، اللہ نے فرمایا۔ تو اسی طرح جس طرح کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرشتوں کے ساتھ رہنا بڑی نعمت ہے، تو وہ حضرات، وہ صحابہ کرام جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے اور جو ان کے ساتھ رہے، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر، جیسے کہ فاروق اعظم، جیسے کہ عثمان غنی، جیسے کہ علی المرتضیٰ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا اور صدیق و فاروق کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہونا یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے کوئی شخص بھی صحابہ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں بہت بڑے ساتھی تھے اور یہ مرتبے میں عام امت کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ پھر یہاں پر ارشاد ہوا کہ
اور یہاں سے آیت کو دوبارہ پڑھتے، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ یعنی کہ یہاں پر کس کا ذکر ہوا؟ یہاں پر فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تابعین ہیں، جو ان کے پیروی کرنے والے ہیں، ان کو کفار پر غالب رہنا ہے، کیونکہ غلاموں پر جو کرم اللہ کا ہوتا ہے وہ آقا پر بھی کرم ہوتا ہے۔ یعنی کوئی نوکروں کی تکلیف سے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، نوکروں کی راحت سے، ان کی خوشی سے آقا کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تیسری خوشی ہے کہ جو تیرے پیروکار ہیں، جو صحیح معنوں میں انجیل کی پیروی کرنے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے والے اور تجھے اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ کہنے والے، نہ کہ اللہ کا بیٹا کہنے والے، تو جو لوگ تجھے صحیح اللہ کا نبی کہتے ہیں وہ بروز قیامت بھی سرخرو ہوں گے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لا کے ان کی تصدیق فرمانے والے اور پھر دین اسلام میں شامل ہو جانے والے لوگ، تو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنوں میں پیروکار ہیں، ان کو بھی خوشخبری دی گئی کہ کفار پر ان کا غلبہ رہے گا۔ تو اب یہاں بات کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں فرماتا ہے پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا تم لوگوں کے درمیان۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہودیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی دے دی تھی اور جان ان کی نکل جانے پر ہم نے ان کو دفن بھی کر دیا تھا، اگرچہ وہ اس بات میں، اس شبے میں، اس شک میں گرفتار ضرور ہیں کہ تتیانوس اس وقت کہاں گیا، جس طرح یہ سارا واقعہ گزشتہ لیکچر میں گزر چکا ہے، اگر مس کیا ہوا ہے تو وہ سن لیجیے گا۔ تو یہودیوں نے سولی دینے کا جو ہے وہ تہیہ کیا تھا اور ارادہ کیا تھا، کیا ہوا تھا وہاں پر وہ سارا کچھ میں نے الحمدللہ بتا دیا۔ بہرحال ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم نے ان کو سولی دے دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کی جان نکل جانے پر ان کو دفنا بھی دیا، اور بس اس بات میں وہ ابھی بھی آج بھی شبے کا شکار ہیں کہ تتیانوس اس وقت کہاں گیا۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی صلیب پر سولی تو دی گئی اور آپ کی وہاں جان بھی نکل گئی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی اور دوبارہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی وجہ سے، اسی عقیدے کی وجہ سے وہ صلیب کی آج بھی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اور اس سولی کو سارے عیسائی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھ کے دے گئے۔ یہ دونوں عقائد ذہن میں رکھنے والے ہیں، جاننے سمجھنے والے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اس واقعے سے ریلیٹڈ کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نہ ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی گئی اور نہ ہی آپ کی وفات واقع ہوئی، بلکہ آپ کو اس طرح اپنے جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور تمام امت، ساری امت کا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان پر زندہ اٹھایا جانا یقینی بات ہے، بغیر شک اور شبہ کے تمام امت اس مسئلے پر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہی آسمان پر اٹھائے گئے تھے، نہ آپ کو سولی دی گئی اور نہ آپ کی وفات واقع ہوئی۔ تو اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے ایک طرح کا، اس میں بہت زیادہ بحث کی جائے، اس میں بہت زیادہ پڑھا جائے، پھر اس کی بہت ڈیٹیل ہے، بحث اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ڈیٹیل ہے کہ ان وہ سوالات کے جوابات جو کہ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا جواب دے سکوں۔ باقی اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے، ان کے عقائد کے لحاظ سے، اس واقعے سے ریلیونٹ، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی عطا کردہ توفیق سے قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو جوابات دے دوں گی۔ اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس آ جانا بھی احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر جنگ کرتا رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم میں آ جائیں۔
تو انشاءاللہ اس کو مزید بھی آگے سورۃ النساء، سورۃ مریم میں اور قرآن کریم میں بارہا مقامات پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو وہاں ہم انشاءاللہ پڑھیں گی بھی۔ تو اب سمجھ میں آگے یہ جو تم جن معاملات میں جھگڑتے ہو، اللہ ان کا تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یعنی کہ مسلمانوں کا تو عقیدہ وہی ہے جو انہوں نے قرآن سے لیا، جو قرآن نے سکھایا، اور قرآن نے کیا سکھایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آسمان پر موجود ہیں، یعنی اللہ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا آسمان پر، اور اللہ مکان اور سمت سے پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو یہود اور عیسائی آپس میں اس واقعے سے ریلیونٹ جگڑتے ہیں، اس واقعے سے متعلق ان کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوٹ کر تو تم لوگوں نے میرے پاس ہی آنا ہے، تو پھر میں فیصلہ فرما دوں گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی رہیں گے، اور اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور اللہ اولاد رکھنے سے پاک ہے، اور جو یہ شرک کرتے تھے ان کا ان کو بدلہ بھی دے دیا جائے گا۔ تو اگلی آیات اس سے ریلیونٹ ہی ہیں، 56، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی آیت کے پچھلی آیت کے لاسٹ سے اس آیت کو جوڑا جائے تو جو حق بات سمجھ میں آ جانے کے باوجود بھی کفر اختیار کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات دیکھ کے بھی منکر ہو، تو پھر وہ اپنے عذاب کو سمجھ لے، سوچ لے کہ اس کا عذاب، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، استغفر اللہ، اور اس کافر کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 57، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کی احادیث کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں مذکور ہیں، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ میں ہمیشہ اس سے یہ کہتی رہتی ہوں، یہ بیان کرتی رہتی ہوں کہ دو باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایمان ہے، اچھے کام نہیں ہیں، تو بھی ایسے ایمان کا کیا فائدہ کہ جس پہ صرف کلمہ زبان سے تو ادا کر لیا لیکن دل سے تصدیق نہ کی، لیکن عمل سے تصدیق نہ کی۔ اور اگر اچھے کام کیے لیکن کلمہ نہ پڑھا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھا، وہ ایسی چیریٹی کے نام پہ، ہیومینٹی کے نام پہ اچھے کام کیے، تو ان کا اجر دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح مل جاتا ہے، آخرت میں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو نیک عمل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے نیک عمل کرنا شرط ہے، تاکہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں وہ جنت میں جائے، ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے۔ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم سے مراد ہر طرح کا ظلم ہے، شرک بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت، آیت نمبر 58، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، فرمایا گا یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ یعنی جس طرح بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا قرآن کریم میں، جو اب تک ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کنٹینیو کریں گے۔ اب تک جتنا پڑھ لیا، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کی ہر آیت تمہارے سامنے جو تلاوت کی جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت کی، اللہ کی شان کی کو بیان کرنے والی نشانیاں ہیں۔ حکمت سے بھری بھری ایک آیت ہے قرآن کریم کی۔ وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فرماتا ہے، کن کہہ دیتا ہے، فیکون، تمام کام ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو نیکی پر عمر گزارنے کی توفیق دے، اور نصیحت قبول کرنے والا ہمارے دل کو نرم کر دے، ایسا نرم کہ جس میں پھر ایسی کھیتی اگے، ایسی ہریالی ہو، ایسا سبزہ ہو کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔